السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ ہم نے اپنے سیرت النبی کے لاسٹ سیشن میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک آزمائش میں ڈالا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ مضبوط رہا۔ جب ابو سفیان نے اگلی دفعہ بدر کے مقام پر لڑنے کا کہا تو تمام کے تمام مسلمانوں نے ایمان کی قوت اور مضبوطی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس میں ہاں میں ہاں ملائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان یہ بات طے رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی آزمائشوں کے بعد، اتنی بری حالت کے بعد تمام کے تمام مومنین بلند حوصلہ رہے، اپنے مضبوط ایمان پر جمے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اتنا مضبوط ایمان عطا فرمائیں، ہمیں ہمارے وقت میں اتنی برکت دیں، ہمارے حوصلے بھی اتنے ہی بلند ہو جائیں کہ ہم جس چیز کا ارادہ کریں پھر اسے پا لیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو سفیان تو واپس چلا گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں کر رکھا تھا، مطلب یہ کہ ان کا مکہ جانے کا ارادہ تھا۔ اب یہاں پر ان کا مکہ کی طرف کا سفر کرنا یہ مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا، کیونکہ جہاں پر مشرکین تھے وہاں سے اور مدینہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ اگر چاہتے تو فوراً مدینہ میں داخل ہو کر مدینہ پر حملہ کر کے فتح لے سکتے تھے، مدینہ کو فتح کر سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہونے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ مسلمانوں کا کیا ہوا کہ مسلمان زخمی اور شہیدوں کی خبر لینے کے لیے میدان میں اترے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے اپنے جو کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض 2 اور 3 شہداء کو ایک ہی قبر کے اندر دفن فرمایا، اور بعض دفعہ ایسا ہوا کہ 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں ادخر گھاس ڈال دی، اور قبر میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ آتا تھا۔ قرآن کی اہمیت دیکھ لیں، جتنا زیادہ قرآن پاک یاد ہے اتنا ہی اہمیت بھی زیادہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا، اور ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ گواہی پہنچے گی۔ لوگوں نے حضرت حنظلہ بن ابو عامر کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت حنظلہ کی نئی شادی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب جنگ کے لیے پکارا گیا تو حضرت حنظلہ کو فوراً سے پتہ چلا، تو یہ جب جنگ کے لیے آئے اس وقت وہ حالت جنابت میں تھے، یعنی کہ انہیں اتنا وقت بھی نہیں ملا تھا کہ وہ غسل کر لیں۔ یہ ان کے ایمان کا لیول تھا کہ جیسے ہی پتہ چلا بھاگے۔ تو ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی نے جب جنگ کی پکار آئی تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر سیدھا میدان میں آ گئے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو ان کی بیوی حیا کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ شہداء کو بغیر غسل کے اور انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت حنظلہ جب جنگ کے لیے آئے تھے تو وہ حالت جنابت میں تھے، تو ان کے غسل کا اہتمام کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں
ہیں کہ جب ہم نے حضرت حنظلہ بن ابو عامر کی لاش کو دیکھا تو وہ زمین سے اوپر تھی اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر فرمایا ان الملائکۃ تغسلہ، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس صحابی کو، مجھے تو پڑھ کے اتنی اچھی فیلنگ آتی ہے اور مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہم اس میدان میں پہنچ گئے جہاں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کیسے اللہ کے دین پر مرنے والوں کو اللہ نے عزت دی، تکریم دی۔ میدان جنگ میں کہاں سے پانی آیا، لیکن ان کی لاش سے پانی ٹپک رہا تھا۔ حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا، لہٰذا پاؤں پر ادخر گھاس ڈال دی گئی اور یہی حال حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو بھی دفنانے کے لیے پورا کپڑا میسر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور شہداء کے تدفین کرنے کے بعد ان کی دعا سے جب فارغ ہوئے تو اب مدینے کی طرف رخ کیا۔ راستے میں کچھ عورتیں ملیں جن کے عزیز و اقارب شہید ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئیں۔ اب یہ واقعہ اپنی اپنی بکس پہ نا ہائی لائٹ کر لیں۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئیں اور ان کے شوہر، ان کے بھائی اور ان کے باپ شہید ہو گئے تھے۔ ایک عورت کے لیے سب سے اہم رشتہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا۔ شوہر ہے تو آپ دیکھیں نا، عورتوں کو شادی کے بعد جہاں شوہر اچھے لگتے ہیں وہاں وہ بہن بھائی اور ماں باپ کی بھی وہ چیز نہیں رہتی، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ شوہر کے ساتھ محبت کا اور اہمیت کا ایک اپنا ہی اصول ہے۔ شوہر شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے۔ بھائیوں کے ساتھ کتنا اچھا رشتہ ہوتا ہے نا بہنوں کا۔ بہنیں کہتی ہیں ہمیں جو مرضی ہو، ہمارے بھائیوں کو کچھ نہ ہو۔ والد شہید ہو گئے، سوچیں ذرا کیا حال ہوگا اس عورت کا جس کے 3 اتنے اہم رشتے شہید ہو گئے۔ اور جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے پہلا سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، رسول اللہ کا کیا ہوا؟ لوگ اللہ کے حکم سے الحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ اور خاتون جواب دیتی ہیں ذرا مجھے آپ کو دکھا دو، یعنی کہ مجھے دکھاؤ کہ کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا۔ جب اس عورت کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ ان کے منہ سے الفاظ نکلے، کل مصیبت بعدک جلل، کہ ساری کی ساری مصیبتیں آپ کے بعد ہیج ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ایک ایسی عورت کے، ایک صحابیہ کے ایمان کا جن کے اتنے اہم رشتے شہید ہو گئے۔ یہاں وہ آیت پوری ہوتی ہے کہ تم مکمل ایمان کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے ہر رشتے سے محبوب نہ ہو جائیں۔ اور یہاں ہمیں وہ محبت کا اور محبوبیت کا وہ منظر نظر آ رہا ہے، باپ شہید، بیٹا شہید، خاوند شہید، اور وہ کیا پوچھ رہی ہیں، بتاؤ تو صحیح اللہ کے نبی کا کیا بنا؟ اللہ کے نبی ٹھیک ہیں؟ اور جب کہا ہاں ٹھیک ہے تو کہا میں نے دیکھنا ہے، اور جب دیکھ لیا تو پھر کہا کل مصیبت بعدک جلل۔ کیا آپ اور میں یہ الفاظ یاد کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے منہ سے ہر آزمائش اور ہر تکلیف پہ یہ الفاظ نکل سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی سنت کو، آپ کے عمل کو اتنی اہمیت نہیں دی جیسے صحابہ نے دی۔ یہ بھی تو آپ کی اور میری طرح کی ایک عورت تھی، لیکن فرق کیا؟ ایمان کا فرق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب کریں۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ تھکاوٹ تھی، زخم تھے، غم و الم تھا، ہر چیز نے انہیں چور چور کر دیا، لیکن وہ اس کے باوجود مدینہ کا پہرا دیتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور رہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہمیں دشمن کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ہوا تو ان سے کھلے میدان میں ہی دو دو ہاتھ کیے جائیں۔ یہ حال تھا کہ تھکاوٹ، کمزوری، پریشانی، اور اس کے باوجود فکر کیا ہے؟ مدینہ کو بچانا ہے، مدینہ والوں کو بچانا ہے۔ لہٰذا جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے جانا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا۔
اب یہاں پھر رک جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں جو احد میں تھا۔ ہمارے ہاں فرض کریں ایک کلاس چلتی ہے ریگولر روٹین میں، ویکلی کلاسز ہیں، اگر اناؤنس کر دیا جائے اس ویکنڈ پہ بھی کلاس ہوگی اور وہی سارے لوگ آئیں گے جو ڈیلی کلاسز میں آتے ہیں، چھٹی کوئی نہیں کرے گا، اور مجھے بتائیں کہ فوراً سے آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا آئے گا؟ اچھا تو پھر ویکنڈ کے کام کون کرے گا؟ اچھا اب میں ویکنڈ پہ بھی چل پڑوں گی تو میرے جو پینڈنگ کام ہے وہ کون دیکھے گا؟ لو جی پورا ہفتہ بھی جاؤ تو پھر ویکنڈ پہ بھی جاؤ۔ ہمارا صرف درس سننے کے لیے، ایک بیان سننے کے لیے، کسی کی سپیچ سننے کے لیے اتنا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اور قرآن کی بات اتنی نہیں سن سکتے، ہم اہمیت نہیں دیتے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی جائے گا جو احد میں گیا۔ تو جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو پھر صحابہ ہماری طرح نہیں تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا تو پھر آج بھی کلاس تو یہ بھی تو وہ بھی، انہوں نے کہا سمعا و طاعتا، کہ ہم نے سن لی آپ کی بات اور ہم نے مان لی۔ ہم نے سورہ البقرہ میں کیا پڑھا ہے تفسیر میں؟ سمعنا و اطعنا۔ ایمان والوں کو جب کوئی بات کی جاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہاں پر عملاً ثبوت مل رہا ہے لوگوں کی زبانوں سے، وہ کہہ رہے ہیں سمعا و طاعا، کہ ہم نے بات آپ کی سن لی اور سمجھی ہو گئی، ہم ہر صورت میں آئیں گے۔ لہٰذا لوگ مدینے سے نکل پڑے اور تقریباً 8 میل دور حمر الاسد کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین نے مدینہ سے تقریباً 36 میل دور مقام روحہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کو ہاتھ سے جانے دیا۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل سے اس بات کو پھیر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت مدینہ پر حملہ نہیں کیا۔ اسی دوران کیا ہوا کہ معبد بن ابو معبد خزائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا، حمر الاسد میں آپ کے پاس آیا اور احد کے واقعے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعزیت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو، یعنی کہ اس کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر دوبارہ لشکر لے کر آ رہے ہیں، پھر تم پر حملہ کریں گے، اس کے حوصلے کو توڑو۔ تو معبد روحہ جب پہنچا تو اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے، یعنی جو مشورہ چل رہا تھا اس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے واپس جا کر مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ معبد نے کیا کیا؟ اس نے ان لوگوں کو بری طرح ڈرایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی، سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی، اور میرا یہ خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ یہ کیا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم یہاں سے اٹھو تمہیں نظر آ جائے گا اس ٹیلے کے پیچھے سے کہ دشمن تم پر حملے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ سن کر جو مکہ کا لشکر تھا اس کے اب عزائم ڈھیلے پڑ گئے، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پر اکتفا کیا۔ جوابی اعصابی جنگ کا کیا مطلب؟ کہ اس نے یہ سوچا کہ مینٹلی ٹارچر کیا جائے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو ہماری طرف سے ذہنی تکلیف دی جائے، لہٰذا اس نے ایک قافلے کو مکلف کیا۔ کیا کیا؟ انہیں کچھ پیسے دیے اور انہیں کہا کہ جاؤ اور مسلمانوں کو کہو اور مسلمانوں کو ڈراؤ، انہیں بتاؤ کہ ابو سفیان لشکر لے کر آ رہا ہے۔ اور اسی کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ جا کے انہیں کیا کہو، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگ تو تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، بڑی جماعت جمع ہو گئی، لہٰذا فاخشوہم، تم ان سے ڈر جاؤ، تاکہ مسلمان ان کے قافلے کا تعاقب نہ کریں اور وہ جلدی سے مکہ پہنچ جائیں۔ اور جب مسلمانوں کو یہ دھمکی جب ملی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا اثر مسلمانوں کے ایمان پہ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان تو اور زیادہ بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر وہ پلٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ۔ ابو سفیان اور اس کے لشکر نے جلدی جلدی میں آدھا سامان سمیٹا اور آدھا چھوڑا اور نکل گئے۔ جو کچھ پیچھے بچا ان کے سامان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
وہ بھی مسلمانوں کو عنایت کیا، لہٰذا فانقلبوا، پس وہ پلٹے، بنعمت من اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل اور ان کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بڑے ہی فضل والا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد، ان کی اطاعت کے بعد، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضل و کرم سے بھی نوازا۔ اس کے بعد کچھ ایسے حادثات اور واقعات ہوئے جو انتہائی تکلیف دہ تھے۔ احد میں مسلمانوں نے جو ذکر اٹھائی اس کے اثرات اچھے نہ نکلے، دشمن زیادہ جری ہو گئے، کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بالکل بھی اچھے نہ تھے، اور کچھ واقعات ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، جس میں سب سے اہم تھا رجی کا واقعہ۔ اور رجی کا واقعہ صفر 4 ہجری میں پیش آیا۔ ازل اور کارا قبائل کے کچھ لوگ، 2 قبیلے تھے، ازل اور کارا، ان کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے ہاں آپ کے اسلام کا بڑا چرچا ہے، لہٰذا آپ دین سکھانے کے لیے اور قرآن پاک پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں 10 صحابہ کو روانہ کیا۔ جب یہ لوگ رجی پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحان کو ان پر چڑھا لائے، یعنی کہ بنو لحان کو کہا کہ ان پر حملہ کر دو۔ ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر جا گھیرا، پھر انہوں نے عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ اتر آئیں تو انہیں قتل نہ کریں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا، اور انکار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ پہلے بھی وعدہ خلافی کر چکے تھے، اور حضرت عاصم سمجھ گئے کہ دوبارہ بھی یہ اسی طرح کریں گے، دوبارہ وعدہ خلافی کریں گے، عہد شکنی کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، مومن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چال ہی ہے۔ تو حضرت عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ 7 شہید ہو گئے جبکہ 3 باقی رہ گئے۔ اب یہ جو 10 لوگ بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے قرآن سکھانے اور اسلام سکھانے بھیجے تھے، تو یہ اس وقت کے بہترین عالم ہوں گے۔ تو 7 عالم دین شہید ہو گئے، 3 باقی بچے۔ کفار نے پھر وہی عہد و پیمان دیا، لہٰذا وہ نیچے اتر آئے، مگر کفار نے ان سے بدعہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ایک نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، کافروں نے اسے بھی قتل کر دیا، اور باقی 2 کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ اب جن 2 کو بیچا تھا ان میں کون تھے؟ حضرت خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ۔ خبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا، لہٰذا ان کی اولاد نے انہیں خرید کر کچھ عرصے کے لیے قید کیا اور پھر تنعیم لے جا کر قتل کر دیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ان پر بد دعا کی اور چند اشعار پڑھے۔ وَلَسْتُ أُبَالِي حِینَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، کہ اللہ کی راہ میں کسی پہلو پر میں قتل ہوتا ہوں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے، یبارک علی اوصال شل ممزع، کہ اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت ڈال دے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت ڈال دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے تو یہ کبھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ ہوں، یعنی کہ یہ نہیں کہ یہاں ہوں، وہ جہاں پر بھی ہوں، چاہے وہ اپنے گھر میں کیوں نہ ہوں، وہیں کوئی کانٹا انہیں چبھے اور وہ آپ کو تکلیف دے۔ یہ تھی محبت، اور یہ تھا محبت کا معیار۔ اور ان کے بارے میں اتنے اچھے اچھے واقعات آتے ہیں حضرت خبیب کے بارے میں، کہ حضرت خبیب کو گھر میں قید کر رکھا تھا، تو جو حارث بن عامر کی بیٹی تھیں، زینب ان کا نام آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ قتل سے پہلے انہوں نے حضرت خبیب نے استرا مانگا،
تو کہتی ہیں کہ انہوں نے اس طرح مانگا کہ وہ زیر ناف کی صفائی کر لیں، میں نے دے دیا۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے غفلت میں رہی میں، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے میرے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا، تو میں ڈر گئی۔ تو حضرت خبیب نے جب میری طرف دیکھا تو انہیں یہ لگا کہ میں سمجھ گئی ہوں کہ شاید وہ میرے بچے کو نقصان دینے لگے ہیں۔ تو حضرت خبیب کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہارے بچے کو قتل کروں گا، یہ بچے کو تکلیف پہنچاؤں گا؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں کسی بچے کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اور حضرت زینب کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی قیدی میں نے خبیب سے اچھا نہیں دیکھا۔ اندازہ لگائیں، قیدی ہیں اور ان کا ایمان کیسا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن ان کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ دیکھا جس سے وہ کھا رہے تھے، اور اس وقت مکہ میں فروٹ کا یا پھلوں کا موسم نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو وہ رزق دینا جو کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ اس کی مثالیں لوگوں نے خود دیکھیں، صحابہ کے دور میں دکھائی دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے دیکھیں۔ اب یہاں تھوڑا سا لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات کریں گے کہ حضرت خبیب نے اجازت مانگی 2 رکعت نماز پڑھنے کی، اور 2 رکعت نماز پڑھی تو نماز کو اتنا طویل کیا۔ ان کی تو ظاہر ہے نمازیں طویل ہی ہوتی تھیں، ہماری طرح کی ٹکریں یا ٹھوکریں تو ہوتی نہیں تھیں۔ بہت طویل نماز پڑھی، اور اس کے بعد نماز پڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ مجھے موت کا خوف ہے تو میں نماز اور لمبی کرتا۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے تم لوگ یہ نہ سمجھتے کہ خبیب موت سے ڈر گیا اور لمبی نماز پڑھ لی ہے تو میں ان 2 رکعت کو اور لمبا پڑھتا۔ اور یہاں اگر آپ کو اور مجھے پتہ لگے میں مرنے والی ہوں، کیا کریں گے؟ پہلے تو سال کے کپڑے نکالیں گے، پھر کسی کو لین دین کرنا ہے وہ کریں گے، پھر اچھا بچوں کو کیا دینا، اولاد کو کیا دینا، میاں کو کیا بتانا، گھر والوں کو کیا بتانا۔ یہاں قید ہے اور مسلمان موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہیں پر آتا ہے کہ کسی بھی قیدی کے لیے موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا حضرت خبیب سے مسنون ہے۔ اور ہمارا یہ حال ہو کہ ہمیں اگر پتہ چل جائے تو ہم تو اپنے ہی دنیا کے کام ہی سمیٹنے میں لگے رہیں، اور ہم دنیا کو ہی دیکھنے میں لگے رہیں، اور ہم دنیا کی ہی زندگی کے بارے میں سوچیں، ہمیں آخرت کی بالکل بھی فکر نہ ہو، ہم یہ بھول جائیں، ہمیں یہ لگے پتہ نہیں، اچھا مرنا تو ہے ہی ہے، چلو یہ کام بھی کر لوں، یہ کام بھی کر لوں، یہ کام بھی کر لوں۔ تو سیرت آپ کو اور مجھے وہ سب کچھ سکھائے گی کہ جو ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ حضرت خبیب جب نماز پڑھ چکے تو حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کیا، لیکن ان کے شہید ہونے سے پہلے کی جو ان کی سیرت ہے وہ ہمیں بہت کچھ سمجھا کے چلی گئی کہ ایمان کے لیول کو کتنا بلند رکھنا ہے، اگر آپ دشمن کے پاس بھی ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو کیسا رکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسا ایمان نصیب کرے، ہمارے اندر صحابیات جیسا ایمان ہو، سارا خاندان لٹ گیا، کٹ گیا، مر گیا، شہید ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہمیں نظر آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسی ہی محبت نصیب فرمائے، اور اسی محبت کی وجہ سے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلائے، اور یہی محبت ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ کوشش کریں گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور معاف کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عملاً مسلمان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔